منکرین تقلید اور منکرین فقہ کا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ آج تک انہوں نے تقلید اور فقہ کی مخالفت میں بہت سا پروپیگنڈا سنا ہے، پڑھا ہے، مگر حقیقت میں یہ تقلید کی تا سے بھی واقف نہیں ہے کہ تقلید کیوں ہوتی ہے اور کن مسائل میں ہوتی ہے۔ جب بھی کسی منکر تقلید، منکر فقہ سے واسطہ پڑے تو آپ سب سے پہلے اسے بتانے کی کوشش کریں کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ وہ کہے گا جی قرآن و حدیث کی اپوزیشن ہے فقہ، یعنی فقہ ایک اور رستہ ہے، قرآن و حدیث اس سے الگ رستہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح ہی کا نام فقہ ہے۔ آپ اسے بتانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی ہم مانتے ہیں نا تقلید کو، ہم فقہ کو مانتے ہیں نا، تو پہلے ہمیں ہی یہ حق ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم کیوں مانتے ہیں اور کس لیے مانتے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پہ آئے گا، تو پھر آپ اسے سمجھائیں کہ پہلے سمجھو تقلید ہوتی کیا ہے اور کن مسائل میں ہوتی ہے اور کیوں ضروری ہے۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے مجتہد شرعی کی رہنمائی کو ماننا، مجتہد شرعی کی رہنمائی کو ماننا، غیر منصوص اجتہادی مسائل میں، غیر منصوص اجتہادی مسائل میں مجتہد شرعی کی رہنمائی کو ماننا تقلید ہوتا ہے۔ اب میں غیر منصوص مسائل کے حوالے سے بھی یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے مسائل کا حل قرآن کے ظاہری لفظوں میں رکھا ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے بہت سے مسائل کا حل حدیث پاک کے ظاہری الفاظ میں ہی بیان فرما دیا، اور بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے لفظوں کے تحت رکھا ہے، یعنی قوانین میں رکھا ہے، اصول میں رکھا ہے، وہ اصول جو اللہ نے قرآن میں اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان میں بیان فرمائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب جو منکر تقلید ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہم نہیں فقہ کو مانتے۔ اب یہ نعرہ لگانا تو بہت ہی پیارا لگتا ہے، کتنے حسین یہ جملے لگتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ سارے لوگ فقہ کو بھی مانتے ہیں لیکن مان کر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اگر آپ بھینس کی حلت کا آپ مسئلہ ڈھونڈنا چاہیں تو بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، تو آپ کو لفظ جاموس ہی نہیں ملے گا قرآن و حدیث میں۔ حلت کا ذکر یعنی اس کے حلال ہونے کا ذکر یا حرام ہونے کا ذکر وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ تو اب یہ جو بھینس کا دودھ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، یا دیگر جو اس کی شیپس ہیں استعمال کرتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر یہ بھینس حلال کیسے ہوئی۔ یہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ قوانین ہی کے تحت یہ بھینس حلال ہے۔ مثلا ظاہری لفظوں میں تو نہیں ملی، قرآن مجید میں تو 4 جانوروں کی حلت کا واضح طور پہ ذکر ہے نا، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ فقہائے کرام نے ائمہ 4 بالخصوص حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر ائمہ 3 حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے غور کیا کہ ان 4 جانوروں کی جو حلت کا ذکر ہے تو اس میں کون سا ایسا مشترک سبب ہے ان 4 جانوروں میں، تو دیکھا آپ نے غور کیا کہ ان 4 جانوروں میں جو مشترک سبب ہے وہ ہے یہ جانور جگالی کرتے ہیں۔ تو جو جانور جگالی کرے گا، انہوں نے قرآن میں بیان کردہ ان 4 جانوروں کی حلت کا جو ذکر ہے تو وہاں سے یہ قاعدہ نکالا، قرآن سے یہ قاعدہ نکالا کہ جو جانور جگالی کرے گا وہ حلال ہوگا۔ تو بھینس چونکہ جگالی کرتی ہے اس لیے فرما دیا کہ یہ جانور بھی حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حلال انہوں نے کیا ہے، حلال تو اللہ رب العزت نے کیا ہے نا حلال، انہوں نے تو صرف بتایا ہے اس قانون کے تحت کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے، ان جانوروں کی حلت کے تحت۔ تو بہرحال
اس سے آگے میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو انجینئر زمین سے پانی نکالتا ہے یا تیل نکالتا ہے تو وہ اس کو پیدا نہیں کر رہا، پیدا تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ اپنی مہارت سے نکال رہا ہے۔ تو اسی طرح فقہاء کرام ان کو حلال نہیں کر رہے، حلال تو اللہ نے کیا، انہوں نے تو صرف بتایا ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہے فقہ، یہ ہے تقلید کہ مجتہد شرعی کی رہنمائی کو ماننا۔ جب ہم یہ بات کریں گے تو وہ اس سے بھاگیں گے، پھر دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھیں گے کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر آگے سے ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ مسائل جن کا حل قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان لفظوں کے تحت جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں ائمہ اربعہ نے جو حل پیش کیے ان کو ماننا، ان کو قبول کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو ہماری تو ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے۔ بے شمار مسائل، لاکھوں مسائل کا حل انہوں نے پیش کیا ہے امت کے سامنے۔ انہوں نے مسائل بنائے نہیں ہیں خود سے، انہوں نے تو دکھائے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ جس طرح صحاح ستہ کہ جو آئمہ ہیں، حضرت امام بخاری، امام مسلم و دیگر علیہم الرحمہ، تو انہوں نے احادیث بنائی نہیں ہیں، انہوں نے تو ان کو ترتیب دیا ہے، جمع کیا ہے۔ اب ان کو ہم مانتے ہیں، یہ کام اللہ نے ان سے لیا ہے، تو جن سے اللہ نے جو کام لیا ہو ان کو ماننا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے محدثین سے حدیث کو جمع کرنے کا کام لیا، ترتیب دینے کا کام لیا، ہم نے مان لیا۔ فقہاء کرام سے اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار مسائل کا حل، اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا، تو ہم الحمدللہ ان کے کام کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جو منکر تقلید ہے اس کو تقلید کی تا کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ سنا کے اور بیانات سے یا تحریروں سے پڑھ کے وہ آگے پھر بیان کر دیتا ہے، جس سے امت میں انتشار پھیلتا ہے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔